يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. حضرات ذی وقار شیخ محترم برادری اکبر عبد المنان ناصر صاحب انہاں دے اور تواڈے درمیان زیادہ دیر میں حاضر رہن دی کوشش نہیں کراں گا. استاد محترم شہباز خطابت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا احسان الحق شہباز صاحب نے صحیح البخاری دی آخری حدیث دے بڑا ہی خوبصورت اور علمی بیان فرمایا اور دوسری احباب نے بڑی محبت کے نال سماعت فرمایا. میں دعا کرنا سارے عامل کو جنہ بیٹیاں نے بہناں نے صحیح البخاری پڑھی ہے اللہ پاک انہاں بیٹیاں دا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. سارے عامل کو اللہ قبول فرمائے. اور جن ماں باپ نے اپنی بیٹیاں کو پڑھایا ہے اللہ پاک انہاں بیٹیاں کو ان ماں باپ نے صدقہ جاریہ پڑھائے. امام بخاری دا میرے تواڈے نال سب تو پہلا پیغام پتہ کی ہے ادھر ویکھیا جے اپنی نیتاں نو صاف کر لو اپنی نیتاں صحیح کر لو. اگر تواڈیاں نیتاں اندر فتور ہے تواڈیاں نیتاں اندر دھوکھا ہے تواڈیاں نیتاں اندر دو نمبری ہے. امام بخاری نے صحیح البخاری دا آغاز کیتا ہے تے پہلے نیت دی گل کیتی ہے اور اینڈ کیتا ہے تے نیت دی گل کیتی ہے کہ آواز دا دار و مدار نیتاں تے تہجداں پڑھ لو عبادتاں کر لو حجاں تے حج کر لو عمرے تے عمرے کر لو ایک لت تے کھلو کے عبادت کرتے رہو. اگر تہاڈی نیت دے اندر فتور ہے تہاڈی نیت دے اخلاص والی نہیں تے اللہ تبارک و تعالی امام بخاری دا تہاڈے نال پیغام نبی علیہ السلام دی احادیث دے ذریعے خلاصہ ہے کہ اپنیاں نیتاں نو خالص کرو. اگر نیت اندر دو نمبری ہے فراڈ ہے تے تہاڈا نیک عمل کوئی بھی اللہ دی بارگاہ اندر قبول نہیں. اے لوگ آندے نے شیخ صاحب نماز پڑھی دی ہے حلاوت نہیں تلاوت کری دی ہے حلاوت نہیں ذکر کری دی ہے حلاوت نہیں. او دی بنیاد اے کہ بھائی تیری نیت وچ کھوٹ ہے. امام بخاری دا پہلا پیغام اپنی نیتاں ٹھیک کر لو. امام بخاری دا میرے تہاڈے نال دوسرا پیغام اے اپنی زندگی تقوی والی بڑھاؤ متقی بنو تقوی اختیار کرو. تقوی کی ہے اللہ دے کولوں ڈر ڈر کے زندگی گزارو. تنہائی اندر بھی اللہ دے کولوں ڈرنا ہے خوشی اندر بھی ڈرنا ہے غمی اندر بھی ڈرنا ہے تکلی اندر پھر بھی ڈرنا ہے. اپنی زندگی تقوی والی بڑھاؤ کیونکہ جدوں بھی نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ مکے ارشاد فرمایا ہے مدینے ارشاد فرمایا ہے. تسی حرم پاک جاندے ہو جدوں بھی امام حرمین خطبہ ارشاد فرماتے ہیں وہ سب تو پہلے کی کہندے نے کہ سننے والو سب تو پہلے میں اپنے آپ کو تقوی دی نصیحت کرنا اور اس کو بعد سامعین تہانوں تقوی دی نصیحت کرنا. امام بخاری نے میرے تہاڈے نال دوسرا پیغام گھلیا ہے تے تقوی والی زندگی گزارو تے ڈر ڈر کے زندگی گزارو. تے ڈرنا کیے نے اس رب کو ڈرنا ہے. ڈر جاؤ اس خالق کولو ادھر ویکھو مرالی والے ہو ڈر جاؤ اس خالق کولو اے جس مخلوق بنائی ڈرن والے روز قیامت بخشش رحمت پائی. پاک پیغمبر عظمت والے ہر بلے نے ڈر دے روز حشر عدالت رب دی بڑائی فکر نے کر دے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. امام بخاری دا میرے تہاڈے نال تیسرا پیغام ہے سنو میریو بیٹیو سنو نوجوانوں سنو بزرگوں
پہلا پیغام نیتا صاف کر لو، دوسرا پیغام اپنا تقوی ٹھیک کر لو۔ امام بخاری دا میرے کو نال تیسرا پیغام یہ جے غریب ہونا کوئی عیب نہیں جے، مزدور ہونا کوئی عیب نہیں جے، غربت کوئی عیب نہیں جے، مال دی قلت کوئی عیب نہیں جے، لباس دی کمی بیشی کوئی عیب نہیں جے۔ اگر چاہتے ہو غربت کے باوجود اللہ پاک دنیا آخرت دے تہاڈا مقام بلند کرے، رب تانوں عزت تے شان و شوکت عطا کرے، اپنی دھیاں تے اپنے پتراں نوں اللہ دے دین واسطے وقف کرو۔ اللہ پاک غربت کے باوجود تانوں شان عطا کرے گا، غریبی کے باوجود اللہ تہاڈا رتبہ بلند کرے گا، غربت کے باوجود رب تانوں عزت عطا کرے گا۔ آؤ رب غریبی کے باوجود قرآن والیاں نوں جنہاں نے اپنے بچیاں نوں قرآن واسطے وقف کیتا ہے، اپنی بیٹیاں نوں دین واسطے وقف کیتا ہے، اللہ پاک انہاں نوں کنے غربت چوں کڈ کے مقام عطا کردا ہے۔ تسی سنیا نا پجو کرنا میری آخری بات ہے، تسی سنیا نا سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی غربت والی زندگی گزارنے والے نبی پاک علیہ السلام جدوں مکیوں ہجرت کر کے مدینے آئے نے، انصار دیا عورتاں مدینے دیا عورتاں نے نبی پاک نو تحفے پیش کیتے نے، پیغمبر علیہ السلام نو تحائف پیش کیتے نے۔ ہر عورت اپنی او بچیو ہر مدین تقریباً ہر مدینے دیا عورتاں نے نبی پاک علیہ السلام جو نبی پاک مدینہ پاک آئے تحفے پیش کیتے نے، تحائف پیش کیتے نے۔ ہر عورت اپنی اپنی طاقت کے مطابق پیغمبر کو تحفے پیش کر رہی ہے، تحائف پیش کر رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی ماں نبی پاک علیہ السلام نے بولائیاں نے آگے کہندیاں نے اللہ دے پیغمبر دی میں ہے غریب ہاں، ہے کمزور ہاں، ہے میری مالی حالت بڑی کمزور ہے، لیکن اللہ دے پیغمبر میرے دل دا جذبہ غریب نہیں، میرے دل دا جذبہ جڑا ماڑا نہیں، اللہ دے پیغمبر میں تانوں کچھ نہیں دے سکتی، اے ننگا دیا اپنا انس پتر تانوں توفیق دینیاں نو اللہ دے دین واسطے قبول کر لو۔ ماں نے اپنا چھوٹا دیا پتر اللہ دے دین واسطے توفیق نبی پاک علیہ السلام نو دے دیتا ہے۔ ماں کہندی اللہ دے پیغمبر میرے پوت لئی دعا کر دو۔ نبی پاک نے حد چکے نے، ماں نے بھی حد چکے نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی حد چکے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 3 دعاواں کیتیاں نے، مل کے بولو کیڑیاں دعاواں؟ ارے نہیں تو بولے اگلے بولو کیڑیاں دعاواں؟ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انس لئی 3 دعاواں کیتیاں نے۔ واہ سیدنا انس میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں، تہاڈے واسطے دعا کیتی ہے تے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دی ہے۔ پہلی دعا نبی پاک نے کی دی ہے، اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا انس دی ماں نے اپنے پتر نو دین واسطے وقف کر دیتا ہے، میں دعا کرنا دی عمر چ برکت پا دے۔ دوسری دعا کی دی اللہ پاک نے رزق غریب بڑے نے اللہ غربتاں توڑ دے، رزق برکت پا دے۔ تیسری دعا کی دی اللہ اولاد برکت پا دے، 100 سال دی تقریباً برکت والی عمر پا کے دنیا دو گیا ہے، وقت گزرتا گیا ہے، 2 پوتے ملا کے 100 دے قریب نادی اولاد ہے۔ پھر جو اللہ نے جوانیاں عطا کی دیا نے پورے مدینے دے اندر، پورے مدینے اندر سارے لوگاں دے باغ نے کھجوراں دے سال میں ایک باری پھل پکدا ہے۔ حضرت رسول نبی پاک دی دعا ملی ہے، ایک سال میں کھجوراں دے باغ میں 2 باری پھل پکدا ہے۔ اللہ نے غربتاں بھی توڑ دتیاں نے، رب نے مال بھی بڑا عطا۔ اے نہیں کہنا قاری صاحب جی پتر قرآن واسطے دے دیا، اے کھاوے گا کتھوں؟ قاری صاحب جی اینو حدیث واسطے دے دیا، اے کھاوے گا کتھوں؟ اے کھان دی فکر نہ کر، جس قرآن واسطے وقف پیا کرنا ہے، جس حدیث کے رسول واسطے وقف پیا کرنا ہے۔ اور کبھی کسی مولوی نو بھکھیاں ماردیاں ویکھیاں نے، رب عزت دی بڑی عطا کردا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 3 دعاواں کیتیاں، اللہ عمر سے برکت پا دے، اللہ رزق سے برکت پا دے، اللہ اولاد برکت پا دے۔ مدینے کا اللہ پاک نے حضرت انس نو باغ کھجوراں دے عطا کیتے، اینا مال عطا کیتا ہے۔ پاک پیغمبر ہاتھ اٹھائے، پاک پیغمبر ہاتھ اٹھائے، منگیاں نیک دعاواں، برکت دے دے انس دے تائی، نالے آن ٹھنڈیاں ہواواں۔
جوانیاں بانے اے ننا انس پیارا بخش دے مولا انس دے تائی نالے قوم قبیلہ سارا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اے شان ملدی دنیا دا آخرت اندر جڑے قرآن والے تے علم والے نے واللہ بما تعملون لخبیر سبحان اللہ پھر انشاءاللہ باقی گلا پھر کریں گے ان کو آنے سامنے تشریف لے ہوں گے شیخ الحدیث و تفسیر شیخ الودائف استاد العلماء حضرت مولانا عبد المنان راسک صاحب ان کو آنے سامنے خطاب فرماتے ہیں